الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کیا عورت مدینہ منورہ کی حاضری کے دوران زیارت گاہوں کی زیارت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک عورت مدینہ منورہ یا مکہ میں گئی ہوئی ہے حج کے سلسلے میں یا عمرہ کے سلسلے میں، تو اس دوران کیا عورت زیارت گاہوں کی زیارت کر سکتی ہے جا کر یا نہیں کر سکتی؟ تو عورت زیارت گاہوں سے مراد یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ اور غار حرا، غار ثور اور احد پہاڑ وغیرہ، تو ان کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ اس عورت نے پردے کی تمام قیودات کے ساتھ پابندی کی ہوئی ہو، یعنی کہ پردے کی تمام شرائط پوری ہوں اور کسی بھی طرح سے مردوں سے اختلاط نہ ہو، یعنی کہ مردوں کے اندر مکس اپ نہ ہو۔ تو اس صورت میں اس عورت کا مدینہ منورہ میں یا پھر مکہ میں زیارت گاہوں کی زیارت کرنا جائز ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، مگر بہتری اسی کے اندر ہے کہ وہ جو اس کی قیام گاہ ہے وہیں پر رہے اور وہاں پر عبادت کرتی رہے، اور اگر اس نے جانا بھی ہے تو زیارت گاہوں کو دیکھنے، تو وہاں پر جب جائے تو گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہے اور دور سے ہی دیکھ لے تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اور اس طرح سے اس کا کام ہو، اور اس طرح سے وہ زیارت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ عورت جو مکہ میں یا پھر مدینہ میں جو عظیم ترین مسجدیں ہیں یہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کیونکہ ان مسجدوں کے اندر عورتوں کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ تو کیا یہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت مسجد نبوی یا دیگر جو عظیم الشان مسجدیں ہیں یہاں پر اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور اب ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ کیا عورت جو اب اس کی قیام گاہ ہے یعنی کہ جہاں پر وہ رہ رہی ہے حج و عمرہ کے دوران، وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو عورت جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس کو فکس کر لے اور اسی جگہ وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام اور اس کے متعلق رول ریگولیشن کہ کس طرح سے عورت
نے حج و عمرہ کے دوران اپنا وقت گزارنا ہے تو اس طرح سے وہ ساری چیزوں کو مینیج کرے گی اور ان باتوں کا خیال رکھے گی، اور اس طرح سے وہ اپنی حاضری روضہ رسول کی یا پھر مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی دے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اس بیان سے کسی کو تکلیف پہنچے، یعنی کہ اسے اچھا نہ لگے کہ یہ کیا چیز بیان کر دی، مگر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی بیان کیا ہے۔ تو یہ جو بیانات عورتوں کے متعلق چل رہے ہیں، یہ میرے دعوت اسلامی کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کے اندر سے ہی سارے بیان ہیں، اور یہ کتاب حضرت علامہ ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی کی ہے۔ اگر کسی نے حوالہ وغیرہ دیکھنا ہو تو وہ یا تو کتاب خرید لے یا پلے اسٹور سے یہ کتاب، یا پھر وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لے۔ یہ پردہ کے متعلق بہت اچھی کتاب ہے اور مستند حوالے اس کے اندر موجود ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی میری بہنوں کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، شرعی پردہ کرنے والیاں بنائے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والیاں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔